بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ نیوز اپ ڈیٹ پاک نیوز 91 کے ساتھ۔ سابق چیئرمین پی سی بی نجم سٹی کی پی سی بی میں شاہ خرچیوں کے چرچے۔ نجم سٹی نے ذاتی اخراجات پر 7 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے۔ نجم سٹی کے بطور چیئرمین پی سی بی اخراجات کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق نجم سٹی نے گاڑی، پٹرول، ڈرائیور اور ذاتی سیکیورٹی پر 1 کروڑ 83 لاکھ خرچ، جبکہ غیر ملکی دوروں پر 2 کروڑ 36 لاکھ روپے خرچ کیے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل نے واضح کیا ہے کہ صحافی جمال خشوگی کی قتل میں ملوث ملزمان پر مقدمہ سعودی عرب میں چلایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب روشنی اور ایران اندھیرا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اندھیرے پر قابو کیسے پایا جائے۔ بیان میں سعودی وزیر خارجہ عادل نے کہا کہ خشوگی کیس میں سعودی قانون نافذ کرنے والے ادارے ترکی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ اعصابی تناؤ بن چکا ہے، تحقیقات میں وقت لگتا ہے۔ خشوگی کیس کی تحقیقات میں حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ قتل میں ملوث ملزمان پر مقدمہ سعودی عرب میں چلایا جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ عادل نے کہا کہ سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ناقابل تغیر ہے۔ اوباما انتظامیہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات مشکلات کا شکار رہے، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کی خارجی پالیسی معقول اور حقیقت پر مبنی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے تعاون جانبدارانہ سیاست نہیں بلکہ قومی مفاد کے لیے ہے۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کی تمام خلیجی ممالک حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے لیے امن عمل اہم ہے۔ ایران کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ مشرقی وسطی میں 2 نظریات سے نمٹ رہے ہیں، سعودی عرب روشنی اور ایران اندھیرا ہے۔ روشنی اندھیرے پر سبقت لے جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے اندھیرے کو کیسے ہرایا جائے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ نہ نواز شریف کو میری ضرورت ہے نہ مجھے ان کی، ہم دونوں کی اپنی پارٹیاں ہیں۔ ہمیشہ میرے دوستوں کو پکڑا جاتا ہے۔ ایک دوست کو فصل کی حالت معلوم کرنے کے لیے کال کی تھی، پتہ چلا کہ اسے بھی اٹھا لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ آج کے دن کشمیریوں کی بات نہ ہو درست نہیں ہوگا۔ ہم عدلیہ کے خلاف نہیں، جبکہ حکومت کے بیل آؤٹ پیکج ملنے پر میں خوش ہوں۔ سعودی عرب نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، اگر عوام سے بوجھ کم ہوگا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چین بھی پاکستان کا پرانا دوست ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اتنے محب وطن ہیں جتنے آپ، شاید آپ سے زیادہ محب وطن ہیں۔ ہم نے خیبر پختونخوا کو نام دیا، پہچان دی۔ اگر ہم نے خیبر پختونخوا کو شناخت دی ہے تو اس کی ضرورت تھی۔ ہر طرف سے مجھ پر حملے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ الیکشن سے اب تک مجھ پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کا جھگڑا ہے۔ کوشش کروں گا سارے پاکستان کو ان شکنجوں سے بچا سکوں۔ ہم نے ہر کام سوچ سمجھ کر کیا۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ اس کو اصل مسئلہ میرے دوستوں سے ہے۔ ایک دوست کو میں نے صرف اس لیے فون کیا کہ معلوم کروں فیصل کیسی ہے۔ یہ ہمیشہ میرے دوستوں کو پکڑتے ہیں، اور جس دوست کو میں نے فون کیا اس کو بھی اٹھا لیا گیا۔ میں نے تو مشرف سے بھی NRO نہیں مانگا، میں نے تو ویسے ہی کیس جیتے۔ ہمیں NRO کی ضرورت نہیں تھی، مشرف کو ضرورت تھی۔ پرویز مشرف کے دور میں 5 سال جیل میں گزارے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو لوگ امریت کی دور کر رہے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہیں، وہ بہت برے اداکار ہیں۔ دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان 31 اکتوبر کو APC سے کراتے ہیں یا نہیں، اور میں حکومت سے NRO کیوں مانگوں؟ ہم نہیں چاہتے کہ حکومت گرا کر ان کے ناکامیاں اپنے گلے ڈالے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ ہم چاہتے ہیں یہ حکومت کرے۔ اور چودھری نثار کی دبنگ انٹری، نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ناراض رہنما چودھری نثار علی خان نے سیاست میں دبنگ انٹری دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ چکری میں عوامی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ماضی کی غلطیوں سے نہیں دیکھا۔ مجھے انتخابات کے بعد بھی عہدوں کی پیشکش کی گئی، مگر میں نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر نواز شریف نے میری باتیں مانی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ میں نے اپنی پوری زندگی مسلم لیگ نون میں گزار دی، مگر غلامی نہیں کی۔ بھارتی فورسز کے تشدد سے خواتین اور بچوں سمیت 30 کشمیری زخمی، 3 بینائی سے محروم۔ مقبوضہ کشمیر بھارتی فورسز کے تشدد سے خواتین اور بچوں سمیت 30 کشمیری زخمی، جبکہ 3 بینائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ کشمیری میڈیا کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بھارتی فورسز کے کشمیریوں پر تشدد سے خواتین اور بچوں سمیت 3 کشمیری زخمی ہوئے ہیں۔ کشمیریوں کے بھارتی فورسز کی گھر گھر تلاشی کے خلاف احتجاج کے دوران بھارتی فورسز نے مظاہرین پر بیلٹ گنوں، آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس کے نتیجہ میں درجنوں کشمیری زخمی ہو گئے۔ بھارت کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر کشمیری امور علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کی مذمت کرتے ہیں۔
دنیا نیوز کے مطابق وفاقی وزیر کشمیر علی امین نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کی مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے بھارت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ کشمیریوں کی سفارتی اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ بھارت مظالم کے ذریعے کشمیریوں کے حق خوداریت کشمیریوں کے حق کو دبا نہیں سکتا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں میں کشمیریوں کا حق خوددار تسلیم کیا گیا ہے۔ نواز شریف نے آصف زرداری کے ساتھ ون آن ون ملاقات پر تحفظانہ اظہار کر دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سابق صدر آصف زرداری کے ساتھ ون آن ون ملاقات پر تحفظات کا اظہار کیا اور ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو عام انتخابات کے بعد سے پیپل پارٹی کے کردار پر تحفظات ہیں۔ جیو نیوز کے مطابق نواز شریف آصف علی زرداری سے ون آن ون ملاقات سے گریزاں ہیں، تاہم جی آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف کو آصف زرداری سے ملاقات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے مزید ملاقات کر کے مزید کوشش کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف نے آصف زرداری سے ملاقات کی تو وہ اے پی سی میں ہی ہوگی اور نواز شریف پیپل پارٹی سے تعاون پر مولانا فضل الرحمان سے ضمانت مانگیں گے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے رہائش گاہ پر ملاقات کی تھی، جس میں دونوں رہنماؤں نے اے پی سی بلانے پر اتفاق کیا تھا۔ تاہم مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اے پی سی کی تاریخ کا اعلان نواز شریف سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ چین میں ہر ہفتے 2 افراد ارب پتی بن جاتے ہیں۔ برطانوی اخبار کے مطابق چین میں ہر ہفتے 2 افراد ارب پتی بن جاتے ہیں۔ 2017 میں دنیا کے ارب پتیوں کی دولت میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سوئس بینک کی رپورٹ کے حوالے سے برطانوی اخبار نے لکھا ہے کہ دنیا میں 2158 امیر ترین افراد کی مجموعی دولت 11,881 کروڑ روپے سے زائد ہو گئی ہے۔ ارب پتیوں کی دولت میں 2017 میں جس قدر اضافہ ہوا اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ اضافہ آسٹریلیا یا اسپین کی ملکی پیداوار سے زیادہ تھا۔ رپورٹ کے مطابق 2017 میں ایشیا پیسیفک میں 814 ارب پتی تھے، جن کے 2007 میں تعداد صرف 178 تھی۔ 701 ارب پتی افراد ایسے ہیں جن کی عمر 70 سال سے زائد ہے۔ ان میں سے 3 افراد کی مجموعی دولت 10 کروڑ ڈالر سے زائد ہے۔ کیا اسرائیلی طیارہ واقعی پاکستان آیا؟ وزیر خارجہ محمود قریشی بھی میدان میں آ گئے۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اسرائیلی طیارے کے پاکستان آمد کی خبر بے بنیاد ہے۔ اس حوالے سے حکومتی تردید بھی آ چکی ہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں جنوبی پنجاب کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھے، منفی پہلوؤں کے بجائے مثبت طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے تمام جوڈیشل آفیسرز کو عدالتی فیصلے آن لائن اپلوڈ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ہدایت پر صوبہ بھر کے سیشن ججز کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایک صحافی نے اسرائیلی طیارے کے پاکستان آمد کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اسرائیلی طیارے کے پاکستان آمد کی خبر بے بنیاد ہے، جس چیز کی کوئی حقیقت نہیں، اس پر جواب دینا مناسب نہیں۔ نریندر مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم کو کسائی کہا جاتا ہے۔ ملکی لیڈروں سے حساب نہ لے سکے تو ہمیں حکومت میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں، فواد چودھری۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ نریندر مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم کو کسائی کہا جاتا ہے۔ نریندر مودی نے بھارتی شہر گجرات میں قتل عام کیا ہے۔ اگر ہم اس ملک کے لٹیروں سے حساب نہ لے سکے تو ہمیں حکومت میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ پاکستان کی سرزمین پر کوئی اسرائیلی طیارہ نہیں اترا، بلکہ یہ صرف مخالفین کی پلائی ہوئی خبریں ہیں۔ دنیا نیوز کے مطابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جہلم میں بھارت کے خلاف یوم سیاہ کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن بھارتی فوج نے کشمیر میں حملہ بولا اور آج کے دن بھارت نے کشمیریوں کو غلام بنانے کی مذموم کوشش کی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ کشمیری عوام کے حق آزادی کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں۔ یوم سیاہ ہمیشہ جاری نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ کشمیر جلد بھارت سے آزادی لے گا اور مقبوضہ کشمیر جلد آزاد ہوگا۔ نریندر مودی نے بھارتی شہر گجرات میں قتل عام کیا۔ نریندر مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم کو کسائی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی طیارے سے متعلق خبر بے بنیاد ہے۔ سازش کے تحت یوم سیاہ کو متنازع بنانے کے لیے کسی اسرائیل کی پاکستان آمد کا شوشہ چھوڑا گیا۔ اس بے بنیاد کی خبر کے ذریعے پاکستان کی حکومت اور فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسرائیل کے صحافی کے ٹویٹ کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا اور احسن اقبال بھی اسرائیلی صحافی کے ٹویٹ پر بیان دیتے رہے۔ اسرائیلی طیارے سے متعلق سول ایسوسی ایشن نے تردید کر دی ہے۔ فضل الرحمان معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1990 سے مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کی چیئرمین چلے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بطور چیئرمین کشمیر کمیٹی آج تک کوئی بیان نہیں دیا۔ فضل الرحمان، آصف زرداری اور نواز شریف کی سیاست ڈوب رہی ہے۔ اپوزیشن کی سیاست صرف بددعاؤں تک محدود ہو گئی ہے۔ اپوزیشن کے پاس نظریہ ہے نہ لیڈرشپ۔ نامعلوم افراد نے ایس پی طاہر خان کو اغوا کر لیا۔
اسلام آباد کے علاقے سے نامعلوم افراد نے خیبر پختونخوا کے ایس پی پولیس طاہر خان کو اغوا کر لیا ہے۔ ہم نیوز کے مطابق خیبر پختونخوا پولیس میں تعینات ایس پی طاہر خان اسلام آباد میں واقع اپنے رہائش سے پشاور روانہ ہوئے تو رستے میں نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ ان کے اغوا کی اطلاع ان کے اہل خانہ نے پولیس ایمرجنسی سروس 15 کو دی، جس کے بعد پولیس نے فوراً موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔ ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد امین بخاری کا کہنا ہے کہ ایس پی طاہر کی تلاش جاری ہے، ان کا موبائل بھی آف ہے۔ اس بارے میں خیبر پختونخوا پولیس کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔